پاکستان نے افغانستان سے بشام حملے میں ملوث دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دو ٹوک پیغام دیا کہ افغانستان کی سرزمین اور کالعدم ٹی ٹی پی کے استعمال کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ چلائے یا ہمارے حوالے کرے۔ منصوبہ بندی سے چینی شہریوں پر حملہ کیا گیا، ثبوت افغان حکومت کے حوالے کیے گئے، لیکن اب تک افغان حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کمزور افغان حکومت کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ادھر نیشنل کوارڈینیٹر نیکٹر آئے طاہر کی بریفنگ، کہا حملے کا سارا پلان افغانستان میں بنایا گیا۔ بشام حملے میں ملوث 11 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا۔ پاک فوج کے 2 جوانوں نے اپنا مستقبل ملک میں امن کے لیے قربان کر دیا۔ پشاور میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے کیپٹن اور حوالدار نے جامع شہادت نوش کیا۔ شہداء کی نماز جنازہ پشاور گیلین میں ادا، کور کمانڈر پشاور سمیت افسران اور سول حکام کی شرکت۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ، شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں فورسز کے آپریشن میں 5 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن حسین جہانگیر آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ 25 سال کے کیپٹن حسین کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، حوالدار شفیق اللہ کر کے رہائشی تھے۔ حکومت کی جانب سے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، ہمارے دروازے با مقصد با معنی مذاکرات کے لیے تمام جماعتوں کے لیے کھلے ہیں۔ 2029 تک انتظار کریں۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، عوام کی خدمت کریں، اب جلسوں کا کھیل نہیں کھیلنا، ہمیں عوام کی خدمت کا مقابلہ کرنا ہے۔ پی ٹی آئی عدالت کو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے لڑا کر اپنا راستہ بنانا چاہتی ہے۔ ایک نااہل سیاستدان کا خمیازہ قوم بھگت رہی ہے۔ سیاسی مذاکرات کے لیے حاضر ہیں۔ پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے کس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں۔ قائم مقام صدر اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں، ملک عدم استحکام کا شکار ہے، سیاستدانوں کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے۔ سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام کا جواز بنتا ہے۔ تمام سٹیک ہولڈر سے مل بیٹھ کر بات کرنا چاہیے۔ کبھی نہیں کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں، ہر کام میں حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حکومت میں شمولیت کے لیے نون لیگ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 20 سے 25% اضافے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے تجاویز پیش کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے جواب دیا کہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے تنخواہوں میں اضافہ کریں گے۔ سندھ حکومت کا وفاق کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی فراہمی تیز کرنے کا بھی مطالبہ۔ وزیر اعظم کا پیپلز پارٹی کی وفاقی کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے اپنی خواہش کا اعادہ۔ پی پی وفد نے جواب دیتے ہوئے کہا، حتمی فیصلہ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ کی منظوری میں حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ جماعت اسلامی کا عید کے بعد آئین کی بالادستی کے لیے تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پاکستان اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ آئین پر چلیں گے تو ہم سب کے لیے بہتر ہوگا، ملک بھی چلے گا اور ادارے بھی چلیں گے۔ چند لوگوں کی آنا اور فیصلے ادارے تباہ کر دیتے ہیں۔ اشرافیہ کے قابض ہونے سے ملک ترقی نہیں کر پایا۔ نواز شریف اور بھارت کا کلچر ایک ہوگا، ہمارا نہیں۔ یہ لوگ ہمیں بھارت کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ بھارت سے دوستی کرنا امریکی ایجنڈا ہے۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے میں حقائق کی تشریح کا سلسلہ جاری۔ اہم موضوعات کا احاطہ، مستقبل کے حلیف بنتے ماضی کے حریفوں کی شرائط پر تفصیلی گفتگو، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی بڑھتی قربتوں پر بات چیت، جیکب آباد میں کرپشن کی نظر ہونے والے منصوبوں اور کراچی کے گڈاپ ٹاؤن میں سرکاری افسران کی کمائیوں کی داستان بھی گوشت گزار کر دی گئی۔ سیاست کے ایوانوں سے لے کر کرپشن کی داستانوں تک کی کھوج کا سلسلہ بدستور جاری۔ شدید گرمی میں بجلی کا بحران بھی امتحان بن گیا۔ بجلی گھنٹوں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ غائب رہنے لگی۔
خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں 20 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ، پشت خراب، بیڑ، ارمڑ اور تہکال میں شہری بجلی کو ترس گئے۔ پشاور کے شہری علاقوں میں بھی 12 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ بلوچستان میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے تک ریکارڈ۔ کوئٹہ میں 10 گھنٹے اور دیگر اضلاع میں 12 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ کراچی کے کئی علاقوں میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ ضلع وسطی، لیاقت آباد، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد میں 12 گھنٹے کی بندش۔ کمرشل ایریا میں ہر 2 گھنٹے بعد 2.5 گھنٹے تک بجلی غائب ہو رہی ہے۔ امیر کویت اور امیر قطر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کویت اور قطر کے سفیروں کی الگ الگ ملاقات۔ دونوں سفراء نے وزیر اعظم کو اپنی قیادت کی خطوط پیش کیے اور دورے کی دعوت قبول کرنے کا پیغام دیا۔ شہباز شریف کا باہمی تعاون مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کا ناروے کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ناروے کے وزیر اعظم کو پاکستان دورے کی دعوت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایرانی فوج کے چیف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر رئیسی رفقا کے انتقال پر اظہار افسوس۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پاک فوج کی جانب سے مرحوم کی روح کے لیے دعا اور سوگوار خاندان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا، مرحوم ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزیر خارجہ غیر معمولی رہنما اور پاکستان کے سچے دوست تھے۔ دونوں رہنماؤں اور ان کے رفقا کا جانی نقصان ناقابل تلافی ہے۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ تاریخی، ثقافتی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کی مسلح افواج ہمیشہ ایک ساتھ کھڑی ہیں۔ معروف اداکار طلعت حسین خالق حقیقی سے جا ملے۔ ڈیفنس فیس 8 میں نماز جنازہ ادا، اہل خانہ، شہریوں اور 24 شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ڈیفنس قبرستان میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ 84 سالہ طلعت حسین پھیپھڑوں کی عارضے میں مبتلا اور کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ طلعت حسین نے فنون لطیفہ میں نصف صدی تک خدمات انجام دی۔ اپنے مخصوص انداز و آواز سے شوبز کے تمام شعبوں میں خود کو منوایا۔ کشکول، ہوائیں، پرچھائیاں سمیت PTV کے کئی یادگار ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ملکی اور بیرون ملک فلموں میں بھی کام کیا۔ اداکاری کے شعبے میں ایک آدمی کا درجہ رکھتے تھے۔ صدارتی ایوارڈ سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی PTI کو SIFC اجلاس سے آگاہ کیا۔ ساجد شیخ اس ملاقات کا احوال دیں گے۔ ساجد بتائیے۔ آج بالکل جیل رائے کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی ہے اور ملاقات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 40 منٹ تک جاری رہی اور وزیر اعلیٰ KPK نے بانی ملاقات میں وزیر اعلیٰ KPK نے بانی PTI سے SIFC اجلاس کے بارے میں آگاہ کیا ہے اور ملاقات میں پارٹی ملکی سلامتی صورتحال کے بارے میں بھی بات چیت کی ہے اور ملاقات ختم ہونے پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئی ہیں۔ ساجد شیخ آپ کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے وزارت داخلہ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری بھی موجود تھے۔ ملاقات میں صوبہ خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق معاملات اور دیگر مسائل کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق ہوا، جبکہ وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کل پھر ملاقات کریں گے۔